بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد، اور پناہ میں آتا ہوں حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرے۔ پناہ میں آتا ہوں من شر حاسد، حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرے۔ جس کا معنی حسد بھی ایک بڑی خطرناک بیماری کہ باقاعدہ اس صورت میں اس کو شامل کیا گیا کہ حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگا کرو۔ تم نہیں جانتے تمہارے حاسد کون کون ہیں، اور حاسد انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کو تو دیکھ رہے ہو، ان کا حسد کرنا سمجھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ جنوں کو تم کہاں دیکھ پاتے، وہ بھی حاسد ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نعمتوں پر، صحت کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، عمل کی، تقوی کی، توحید کی، حسد کر سکتے ہیں۔ حسد ایک شر ہے، تو اس شر سے مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو یہ دعا سکھائی کہ وہ من شر حاسد، ہر حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب بھی وہ حسد کرے۔ اس کا معنی یعنی حاسد کا شر کب پہنچتا ہے؟ جب وہ حسد کرے۔ ایک ہے نظر بد، نظر بد خالی دیکھا، نظر لگ گئی، لیکن حسد، اس کا اثر آپ کو کب پہنچے گا؟ جب وہ حسد کرے، اس کا اظہار کرے، اس کے بارے میں سوچے۔ حسد کے تین معنی ہیں۔ ایک ہے یہ سوچنا، یہ نیت کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ جمہور نے معنی کیا حسد کا، تمنی زوال النعمہ، جو آپ کے بھائی یا آپ کے دوست یا آپ کے پڑوسی کے پاس فلاں نعمت ہے، اس نعمت کا زائل ہونا، یہ تمنا، یہ حسد ہے۔ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حرام ہے، حسد۔ دوسرا، فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ معنی شیخ الاسلام نے بیان کیا۔ اس کے پاس نہ رہے اور وہ سب مجھے مل جائے، اس کو مال ہے یا صحت ہے یا علم ہے یا عمل ہے، جو بھی اس کے پاس نہ رہے، وہ اس سے محروم ہو جائے اور سب کچھ مجھے مل جائے۔ یہ تمنا بھی حرام ہے۔ تیسری ایک حسد کی قسم ہے جو کہ جائز ہے، اسے حسد غبطہ کہا جاتا ہے۔ حسد غبطہ، جس کو ہم رشک کرنا کہتے ہیں۔ رشک کا معنی فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے، اللہ اس کو اور دے، لیکن ویسی چیز مجھے بھی مل جائے۔ اس میں زوال نعمت کی تمنا نہیں، رشک ہے، رشک آتا ہے کہ فلاں کے پاس حسن ہے یا مال ہے یا صحت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے، لیکن مجھے بھی اسی طرح مل جائے، مال مل جائے، صحت مل جائے، علم مل جائے، تو اس نعمت کے حصول کی تمنا ہو اس طرح کہ اس سے زوال کی تمنا نہ ہو، چھن جانے کی تمنا نہ ہو۔ یہ جائز ہے، رشک کرنا یہ مطلوب ہے۔ اللہ نے جو فلاں کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ مجھے بھی بنا دے۔ اللہ نے فلاں کو عالم بنایا، اللہ مجھے بھی بنا دے۔ اللہ نے فلاں کو اچھا قرآن پڑھنے کی نعمت سے نوازا، اللہ مجھے بھی نواز دے، اسے بھی اس میں برکت دے۔ یہ رشک کہلاتا ہے، یہ درست ہے، اس کو حسد غبطہ کہا جاتا ہے۔ حاسد کا حسد کرنا مانا اس کا جلنا اور کڑنا، کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر۔ اللہ نے جو اس کو دیا،
حسن دیا یا صحت دی یا مال دیا، یہ تقسیم تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا جلنا اور کڑنا کس چیز پر؟ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر۔ ان کتنی خامیاں جمع ہو گئی حسد میں۔ یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے، آپ کا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، آپ کا حسد کرنا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہے، جو بعض حالات میں کفر کی حدود کو چھو سکتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ امیر عمر سے ملنے کے لیے گئے، خلیفۃ المسلمین سے ملنے گئے، آپ مشغول تھے، فرمایا کہ انہیں انتظار کا کہو، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر ملوں گا۔ دونوں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں بلال آ گئے اور حاجب سے کہا کہ اطلاع دو، بلال ملنا چاہتا ہے۔ امیر عمر نے بلال کا نام سنا، اٹھ کر باہر آئے، ان کا استقبال کیا اور اندر لے گئے۔ تو یہ سفیان اور حکیم بن حزام، سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین نے انصاف نہیں کیا، ہم کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں انتظار میں بٹھایا ہوا ہے، اور بلال کو فوراً لے گئے اندر، اور وہ غلام ہے۔ تو حکیم بن حزام نے جواب دیا، یہ سوچو کہ بلال کو یہ عزت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تم یہ سوچو تم نے اسلام کب قبول کیا اور بلال نے کب کیا؟ بلال نے کب کیا؟ جب اسلام قبول کرنا ایک طعنہ تھا، انہیں گھسیٹا گیا، آگ میں جلایا گیا، گرم پانی ڈالا گیا، کانٹوں پر گھسیٹا گیا، اور وہ اللہ احد اللہ احد کہتے رہے۔ بلال اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور تم کب ہوئے؟ جب مکہ فتح ہو گیا، چودراہٹیں چھن گئی، مونچھیں نیچے ہو گئی، تم نے کہا چلو کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو۔ یہ سوچو بلال کب مسلمان اور تم کب مسلمان؟ اور یہ تقدم جو بلال کو حاصل ہو، جس سبقت بلال کو ملی، قیامت کے دن یہ سبقت ان کو ملے گی، تو پھر اس دن بھی اعتراض کرو گے انہیں سبقت کیوں دی گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تقدیر محکم۔ تو حسد جو ہے، حسد ان تمام جو ہے وہ اشکالات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض۔ اس لیے حاسد کا حسد شر ہے، حاسد کا حسد شر ہے، اور جب وہ حسد کرے گا اس حسد کے آثار پہنچیں گے محسود تک، جس پر حسد کیا جا رہا ہے۔ نظر بد اور چیز ہے، حسد اور چیز ہے۔ نظر بد میں تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو دیکھے، آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو دیکھا، آپ کی نعمت کو دیکھا، نظر لگ گئی۔ حاسد اگر امریکہ بیٹھا ہے اور آپ پاکستان میں، اگر وہ حسد کا شکار ہو گیا تو اس کی حسد کے تیر وہاں سے چلیں گے اور آپ تک پہنچیں گے۔ حسد یہ خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ اس لیے باقاعدہ اس صورت کے ذریعے تعلیم دی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جب بھی وہ حسد کرے۔